بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں اللہ یہ ساری خوبیاں بیان کرے گا کہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے لیکن ان پڑھ ہے، وہ اللہ جو ایک لہجے میں سکھا سکتا ہے وہ پیغمبر کے لیے یہ نہیں کہے گا وہ ان پڑھ ہے۔ امی کے ایک معنی ہے جو ماں سے منسوب ہو، ایک ام القریٰ سے منسوب۔ علماء نے بہت بحث کی ہے، اب میں یہ موضوع بنانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن عزیزان گرامی بہت سے مسلمانوں نے پوری کوشش یہ کی ہے کہ پیغمبر کو ان پڑھ ثابت کر دیا جائے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت پیش کر دوں اور پھر شاید بات روشن ہو جائے گی کہ جہاں پہ سرور کائنات نے فرمایا کہ آخری لحظات کے اندر، اپنے آخری وقت کے اندر فرمایا کہ ایچینی بالقلم والقرطاس، مجھے کاغذ اور قلم لا دو، اکتب لکم، میں تمہارے لیے کچھ ایسی وصیت لکھ دوں کہ میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہ ہو۔ یہ نہیں فرمایا لکھوا دوں، آپ کا فرمانا اکتب لکم، میں تمہارے لیے لکھ دوں۔ عزیزان گرامی ان پڑھ بنانا اس لیے ضروری تھا تاکہ یہ کہا جا سکے کہ ایسی حدیث یا صحیح نہیں ہے یا پیغمبر نے لکھوائی نہیں ہوگی یا لکھی نہیں ہوگی، لکھ نہیں سکتے تھے۔ آپ کا خود فرمانا جو آپ خود پوری زندگی فرماتے رہے کہ انا افصح الذی، میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوں، ممکن ہی نہیں ہے کہ پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ میں لکھ دوں اور لکھنا نہ جانتے ہو۔ ان کا نام لکھا ہوا ہے فی التوراۃ والانجیل، توریت میں بھی نام ہے اور انجیل میں بھی نام ہے۔ سیرہ حلبیہ میں لکھا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، موسیٰ جائیے، ایک بستی میں میرا ایک چاہنے والا، ایک میرا بہت منظور نظر انتقال کر گیا۔ جناب موسیٰ پہنچے، بستی والوں سے پوچھا کوئی اللہ کا ولی یہاں پہ، اللہ کا مقرب بندہ؟ اللہ نے فرمایا مقرب بندہ مر گیا۔ کہا نہیں، اللہ کا مقرب بندہ یہاں نہیں مرا۔ جناب موسیٰ نے سوال کیا پروردگار یہی بستی ہے؟ کہا یہی بستی ہے۔ کہا نہیں، اللہ نے بھیجا کوئی مقرب بندہ انتقال کر گیا۔ کہا یہاں کوئی مقرب نہیں ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہاں کسی کا انتقال ہوا ہے؟ کہا ہاں، ایک گنہگار تھا، ہم اسے کوڑے پہ پھینک آئے ہیں۔ کہا پروردگارہ یہ جو بتا رہے ہیں کہ کوڑے پہ پھینک آئے ہیں یہ وہی ہے؟ کہا ہاں یہی میرا مقرب تھا۔ جناب موسیٰ نے کہا میرے ساتھ چلو، یہ اللہ کا مقرب ہے، اسے اٹھاؤ، غسل و کفن دیں۔ غسل و کفن دیا۔ کہا نبی خدا یہ بہت گنہگار تھا، اللہ نے کیوں کہا میرا مقرب ہے؟ کہا پروردگارہ بستی کہہ رہی ہے گنہگار، تو کہہ رہا ہے مقرب۔ کہا کلما نشرت التوراۃ ونظر الی اسم محمد، کہ جب بھی توریت کے اوراق کو پلٹتا تھا اور میرے حبیب محمد کے نام کو دیکھتا تھا، قبلہ، تو اسے چومتا تھا، ووضعہ علی عینیہ، اور اپنی آنکھوں سے لگاتا تھا۔ مجھے اس کی یہ صفت بہت پسند تھی، اس لیے میں نے اسے مقرب بنا لیا تھا۔ عزیزان گرامی ساری دنیا اللہ سے محبت کرتی ہے، اللہ کی محبتوں کے مرکز کا نام محمد ہے۔ تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا یا حبیب اللہ سے مراد محبوب خدا ہے، بیلوڈ آف اللہ ہے، کیونکہ دونوں معنی میں آتا ہے۔ حبیب جیسے آپ تمام جانتے ہیں، حبیب چاہنے والے کے معنی میں بھی آتا ہے اور جسے چاہا جائے، لور بھی اور بیلوڈ بھی، لیکن سب نے لکھا ہے کہ رسول خدا کو جب حبیب اللہ کہا جائے تو یعنی اللہ کے بیلوڈ کے معنی میں آیا، محبوب کے معنی میں آیا۔ اور اگر کوئی محبوب خدا کا محبوب ہو تو دیکھنا پڑے گا نا کن سے محبت تھی، کہیں چادر اڑا کے بتایا تو نہیں ہے کن سے محبت تھی۔ یہاں پہ جو صفات بیان کر، میں یقین مانیے رات میں سو نہیں پایا ہوں، جو چند الفاظ پیش کروں گا، اس وقت میرے الفاظ زبان دونوں چل نہیں رہے ہیں، تو میرا آپ کا ساتھ پہلا اتفاق ہے، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرما لیجئے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یجدونہم مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف، جو اچھی چیزیں ہیں ان کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، جو پاک چیزیں ہیں انہیں حلال قرار دیتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، جتنی بھی برائیاں ہیں، بری چیزیں ہیں ان سے انہیں حرام قرار دیتے ہیں۔ پھر اللہ مومنین کی صفات بتا رہا ہے، فالذین آمنوا بہ، اور وہ لوگ جو ان پہ یعنی رسول خدا پہ ایمان لے کے آتے ہیں، وعزروہ، ان کی حمایت کرتے ہیں، ونصروہ، ان کی مدد کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ شاید پیغمبر نے فرمایا ہو کہ کوئی ایک ہی نور سے ہے میں اور وہ ایک ہی نور سے ہے۔ بہت سے علماء نے، شیعہ علماء نے بھی لکھا ہے یہاں قرآن مراد ہے، لیکن قرآن کا اتباع نہیں، قرآن کی اطاعت ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میرا موضوع نہیں۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ قرآن کریم میں دو الفاظ اللہ نے استعمال کیے، دو لفظ ہیں جو کامیابی کے لیے آئے ہیں، ایک ہے فلاح
دوسرا ہے فوز، اولئک هم المفلحون، اولئک هم، یعنی یہ الفاظ بہت زیادہ ہیں، اولئک هم الفائزون۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام؟ کامیابی کے لیے، سکسیس کے لیے دو الفاظ آئے ہیں، مفلحون اور فائزون۔ علماء نے بحث کی ہے دونوں میں فرق ہے۔ فلاح ظاہری کامیابی کو کہا جاتا ہے، اسی لیے کسان کو فلاح کہا جاتا ہے، فلاح کسان، فارمر، کیوں؟ وہ فصل کو ظاہری طور پہ کاٹتا ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے فائز، فوز، وہ باطنی کامیابی کو کہا جاتا ہے۔ ظاہری کامیابی، ایک آدمی ظاہری طور پہ بہت کامیاب ہے دنیاوی لحاظ سے، ایک باطنی طور پہ کامیاب ہے۔ اور اگر کسی امیر المؤمنین نے فرمایا فزتو برب الکعبہ، عزیزان گرامی آپ زیارت وارثہ میں بھی پڑھیں گے کہ اے حسین یا لیتنی کنت معک فافوز فوزا عظیما، کامیابی محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ ہونے میں ہے۔ البتہ شیعہ سنی علماء نے بہت زیادہ حدیث لکھی جس کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سرور کائنات نے فرمایا علی و شیعتہ ہم الفائزون، یہ الفاظ بہت زیادہ۔ عزیزان گرامی سرور کائنات پہ ایمان لانا، ان کی حمایت کرنا، ان کی نصرت کرنا، اور ان کے ساتھ جو نور نازل ہوا ہے اس کا اتباع کرنا انسان کو کامیاب بناتا ہے۔ شاید میں اس بات کو پہنچا پاؤں، شاید نہ پہنچا پاؤں کہ کامیابی کیا چیز ہے۔ ہم اپنے بچوں کو جو سکھا دیں گے وہ اسی چیز کو کامیابی مانیں گے۔ اگر ہم بتا دیں گے شہرت کامیابی ہے، بچے شہرت کے پیچھے چلیں گے۔ ہم بتا دیں گے دولت کامیابی، بچے دولت کے پیچھے۔ اگر ہم بتا دیں گے منصب، کرسی، عہدہ، پوزیشن یہ کامیابی ہے، تو عزیزان گرامی اللہ فرما رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونا کامیابی ہے۔ سب سے بڑی کامیابی کا نام حبیب خدا کی معیت ہے، ان کے ساتھ ہونا ہے۔ شاید بہت سے لوگوں نے اسی کامیابی کو دیکھ کے کہہ دیا کہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہم کیونکہ پیغمبر کے ساتھ تھے۔ عزیزان گرامی دوبارہ ساتھ ہونے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کعبے سے بہت قریب ہوتے ہیں، اللہ سے بہت دور ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ پروکسیمیٹی بڑی قریب ہوتی ہے، پیغمبر کے بڑے قریب ظاہری طور پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن عزیزان کرام ان کے دل بہت دور ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم بار بار ہر نماز سے پہلے کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، اللہ کا قرب چاہیے۔ عزیزان گرامی یہ قرب مکانی نہیں ہے، زمانی نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم میرے جملے شاید میں زیادہ ٹف یا کوئی وہ تو نہیں بنا دیا ہے، میرے جملے پہنچ رہے ہیں سب سے۔ یہ زمانی مکانی قرب نہیں ہے، بلکہ یہ وہ قرب ہے کہ جو انسان کو عبادی، فکری اور روحانی اللہ سے قرب نصیب کرتا ہے۔ بہت سے لوگ مکے کے بہت پاس ہونے کے باوجود بھی اللہ سے دور ہوتے ہیں، بہت سے مدینے میں ہونے کے باوجود پیغمبر سے بہت دور ہوتے ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، آیات بہت زیادہ ہیں۔ حبیب خدا کی ایک حدیث کو میں پیش کرنا چاہتا تھا آج، کہ ہمارے ہاں دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اصول دین اور فروع دین۔ حبیب خدا فرماتے ہیں کہ ہر دین کی ایک شناخت ہے، پہچان ہے، میرے دین کی پہچان کا نام اخلاق ہے۔ کہ یا رسول اللہ ہم سب کا دل کرتا ہے کہ ہمارے پاس مکان ہوتا، تو آپ نے فرمایا اگر مکان ہوتا تو کیا کرتے؟ کہا آپ کو دعوت دیتے، ہم کھانے پہ بلاتے۔ کہ کون سی چیز روک رہی ہے تمہیں کھانے پہ بلانے سے؟ کہ یا رسول اللہ مکان نہیں ہے۔ کہ اسی گلی میں سڑک پہ دعوت دو، میں یہاں پہ کھانا کھاؤں گا۔ تو ان سب نے کھانا دیکھا، کہا آج دعوت نہیں دیں گے کیونکہ خشک روٹی ہے، کھانا اچھا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اسی خشک روٹی پہ دعوت دو، یہیں پہ کھاؤں گا۔ وہ سارے غلام کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ تشریف لائیے ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجیے۔ آپ وہیں بیٹھ گئے، ابا قبا سمیت۔ ایک مسلمان خاتون گزر رہی تھی، تو انہوں نے پلٹ کے کہا تاکلو کالعبید، یا رسول اللہ تاکلو کالعبید، یا رسول اللہ آپ بندوں کی طرح سے، غلام کو عربی میں، اردو میں، فارسی میں عبد، عربی میں بندہ، یا رسول اللہ آپ بندوں کی طرح سے کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھ سے بڑا اللہ کا بندہ کون ہوگا؟ یعنی اس میں بھی آپ نے ان غلاموں کا دل رکھا۔ سب نے تعجب سے کنیز کی طرف دیکھا، کون ہے؟ پیغمبر اسلام کھڑے ہو گئے۔ کنیز کو شرم آئی، حیا آئی، سارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ چلی گئی۔ پیغمبر تشریف فرما ہوئے، وہیں سے گفتگو کو جاری رکھا۔ اتنے میں وہی کنیز پھر واپس آ گئے،
پھر پیغمبر اسلام کھڑے ہو گئے، پھر سب صحابہ نے تعجب کیا. جب تیسری مرتبہ آئی تو پیغمبر نے اپنی ابا اتار کے اس کے سامنے پھینک دی. اس نے اس میں سے ایک دھاگا نکالا، کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے، کیا بات ہے؟ کہا یہ جس گھر سے آئی ہے وہاں پہ ایک بچہ بیمار ہے، اس گھر میں ایک بچہ بیمار ہے. گھر والوں نے کہا جاؤ جا کے پیغمبر کی ابا سے دھاگا لے آؤ تاکہ ہم بچے کو باندھ دیں، بچے کو شفا مل جائے گی. رسول خدا کے بدن سے مس ہوئی ہوئی ابا سے ایک دھاگا لے آؤ. جیسے ہی وہ ابا لینے کے لیے ایک دھاگا لینے کے لیے آئی کنیز، تو جناب سرور کائنات کھڑے ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ کیونکہ سب دیکھ رہے تھے اسے حیا آ رہی تھی. جب وہ چلی گئی میں دوبارہ بیٹھ گیا. کہ جب وہ تیسری مرتبہ آئی تو میں نے اپنی ابا اس کے سامنے پھینک دی. عزیزان گرامی مجھے ایک اور آدمی بتائیے جو حکومت قائم کر چکا ہو اور ایک ادنا سی کنیز کے لیے کھڑا ہو جائے. انکا لعلی خلق عظیم. عزیزان گرامی یہ اخلاق پیغمبر ہے کہ انہیں یہ بھی پتا ہے کہ حکومت بھی قائم کر چکا ہوں، یہ بھی پتا ہے میں اللہ کا سب سے مقرب نبی ہوں، سارے نبیوں کا سردار ہوں، لیکن ادنا سی کنیز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اللہ کیوں نہیں کہے گا انکا علی خلق عظیم. میری باتیں بری تو نہیں محسوس ہو رہی ہیں؟ حبیب خدا کا اخلاق بالکل مختلف ہے. مولا کائنات سے سوال کیا گیا مولا ایک جملے میں رسول خدا کی تعریف کیجئے، ایک جملے میں سرور کائنات کے مزاج کو سمجھائیے. تو آپ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیب دوار بطبہ. طبیب ڈاکٹر کو، فزیشین. عام طور سے ڈاکٹر اپنی پریکٹس کھولتے ہیں اور لوگوں کو بورڈ لگا دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں یہاں پریکٹس ہے، جس نے علاج کرانا ہو آ جائے. مولا فرماتے ہیں سرور کائنات نے اپنی پریکٹس ہاتھ میں لی اور گھر گھر جا کے علاج کیا. دعوت نہیں دی میرے پاس آؤ، کہ میں آ کے علاج کروں گا، قریہ قریہ بستی بستی. طبیب دوار بطبہ، کہ خود اپنی طبابت لے کے گھر گھر گئے. عزیزان گرامی دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوتا جو خود جائے جا کے لوگوں کو اتنے زیادہ دعوت دے مسلمان ہو جاؤ تاکہ تمہاری شفاعت کر سکو. عزیزان گرامی وہ آقا ابراہیم نے کہا کہ اس آیت کو میں نے اس دن سمجھا جس کے لیے اللہ فرما رہا ہے لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. میرے حبیب اگر آپ کرخ مزاج سخت مزاج ہوتے تو سارے چھوڑ کے چلے جاتے. آپ کا اخلاق ہے جو آپ نے سب کو جمع کر لیا. مولا کائنات سے پوچھا رسول خدا کی شجاعت کے متعلق فرمائیے. کہ جب گھمسان کا رن پڑتا تھا سارے دشمن مشرکین حملہ کرتے تھے تو سارے صحابہ پیغمبر کی پشت پہ پناہ لیتے تھے. یہ بہادری تھی سرور کائنات. پھر علامہ ابلیسی نے یہاں تک لکھا ہے حق الیقین میں، جو میں نے کل 24 معجزات کہا تھا پڑھوں گا، سارے نہیں پڑھے تھے، ان میں سے ایک کہ کوئی طاقتور سے طاقتور آدمی پیغمبر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اور جب آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے تھے تو کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ سے بے ادبی کر سکے، لیکن ہمیشہ نگاہیں جھکا کے کاندھے جھکا کے چلتے تھے. یہاں تک روایت میں کہ اپنی ابا کو بھی سمیٹ کے چلتے تھے. اب یہ کیسے سمجھاؤں گا اس کو میں کہ ابا پکڑ کے کاندھے جھکا کے سر جھکا کے زمین پہ دیکھ کے چلتے تھے. روایات میں ہے کہ ایسے چلتے تھے کہ جیسے پہاڑ سے اونٹ اترتا ہے. آپ دیکھیں نا آرام آرام سے قدم رکھتا ہے. یہ پتہ نہیں میں سمجھا پاؤں کہ نہیں، کہ اپنے پاؤں زمین پہ نہیں مارتے تھے. لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا جو متکبر ہوگا وہ بہت اکڑ کے پاؤں زور زور سے مارتا ہے. کہ پیغمبر اتنے آرام سے پاؤں رکھتے تھے اور جب کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو لگتا تھا پہلی مرتبہ کھانا کھا رہے ہیں. نہیں پہنچا پا رہا ہوں میں. جب پہلی مرتبہ کھانا کھاتا ہے نا تو کہتا ہے کم کھاؤ ابھی تو میں نے بہت سے کھانے. اور کچھ لوگ آخری کھانا سمجھ کے کھاتے تھے. میں نے نام نہیں لیا کسی کا. کہا یہ آخری کھانا ملا پھر تو ملے گا نہیں، جو کھانا ہے آج کھا لو. کہ سرور کائنات کے لیے اتنا مختصر. ایک ام المومنین سے پوچھا صحابہ نے، اے ام المومنین فرمائیے کہ رسول خدا آپ سے کیا کام کہتے تھے گھر میں؟ کہا 9 ازواج تھیں، یہی شکوہ ہے پیغمبر نے کبھی کام ہی نہیں کہا. 9 ازواج سے کبھی کام نہیں کہتے تھے. میرے کپڑے دھو دو، یہ کرو، کھانا کیوں نہیں بنا؟ نہیں. کہ خود آتے تھے گھر میں اپنے کپڑے خود ہی دھو لیتے تھے، اپنے کام خود کرتے تھے. میں خود بھی عمل انسان ہوں، میں اس پہ نہیں زور دوں گا کہ آج مرد سارے غصے میں دیکھ رہے ہوں گے شاید کہ مردوں کو کام سکھا رہے ہیں یا زن مرید بنا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اخلاق نبوی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. خدا کی قسم جو الفاظ پڑھیں، کہا راستے میں اگر کانٹا یا پتھر بھی ہوتا، سنن نبی علامہ طباطبائی الفاظ لکھے ہیں، راستے میں اگر کانٹا یا پتھر بھی ہوتا تھا اگر پیغمبر ہٹا نہ لیں تو راستے سے گزرتے نہیں تھے.
تو صحابی نے تعزیہ نہ مارا. آپ نے سوال کیا کیوں مارا میری اونٹنی کو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو تنگ کر رہی تھی. آپ نے فرمایا تنگ نہیں کر رہی تھی، ناز کر رہی تھی، محمد سوار ہے. اگر آپ کے ذہنوں میں بدر ہو تو آپ نے فرمایا خبردار، جب تک کوئی حملہ نہ کرے اسے نہ مارنا، جو بھاگے اسے بھاگنے دینا، دشمن کے جانور کو بھی آگ نہ لگانا. کہا یا رسول اللہ دشمن کے جانور ہیں؟ کہا نہیں، وہ جانور ہیں، اللہ کی مخلوق ہے. فصلوں کو آگ نہ لگانا. عزیزان گرامی، سب سے پہلے اگر ایتھکس کی بحث کی ہے تو سرور کائنات نے کی. میں یہ موضوع پڑھوں یا نہیں پڑھوں؟ یہ بھی میں نے کئی ڈائمنشنز پیش کرنی تھی ایتھکس کی. پہلا وار ایتھکس، خدا کی قسم سب سے پہلے رسول خدا نے وار ایتھکس کی بحث کی ہے. پھر گورننس کے ایتھکس، قاضی کے، جج کے، جوڈیشری کے. قاضی سے فرمایا کہ جتنے قاضی ہیں سن لیں، جب تک جرم ثابت نہ ہو، اگر مدعی ہے، کوئی ڈیفینڈنٹ ہے، کوئی پتہ نہیں کیسے ان کو کن الفاظ میں پیش کروں، کہ جب دو افراد آتے ہیں دونوں کو احترام دینا جب تک ثابت نہ ہو کہ یہ مجرم ہے. until proven guilty everyone is innocent. یہ آج برطانیہ نے دنیا کو قانون دیا. برطانیہ نے کس سے لیا؟ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے پوری پی ایچ ڈی کی ہے. وہ کہتے ہیں پورا کا پورا برٹش کرمنل لا ہو یا کانڈکٹ لا ہو 80%، 80% اسلام سے چرایا گیا. آکسفورڈ میں 850 سال پہلے جب یونیورسٹی بنی تو وہاں کے ایک قانون دان نے کہا محمد از the law giver. قانون دینے والی ہستی کا نام محمد مصطفیٰ ہے. حضرت گرامی، سرور کائنات نے قانون دیا. سب سے پہلا یہ لوگ برٹش کہتے ہیں ہم نے سب سے پہلے کووننٹ سائن کی ہے، معاہدہ، سیاسی معاہدہ. خدا کی قسم میثاق مدینہ سب سے پہلے کووننٹ ہے. یہ جو رسول خدا نے یہود و نصارہ کے ساتھ کووننٹ سائن کی ہے، سب سے پہلی دنیا کی کووننٹ رسول خدا کی ہے. میں یہ سارا پڑھوں، ابھی بھی لوگ سنیں گے، تھوڑی سی دیر آپ لوگ مجھے بتائیں گے، میں جیسا جیسا کہیں گے پڑھوں گا. آداب، اخلاق، اخلاق نبوی. آپ نے فرمایا میرے دین کی پہچان اخلاق ہے، سب سے پہلے آپ نے دی ہیں. کچھ لوگوں نے بحث کی ہے سوشل ایتھکس، ہاؤس ہولڈ ایتھکس. یہ جو کہا گیا ماں باپ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کو آداب اور اخلاق شمار کیا. عزیزان گرامی، زوجہ سے کیسے بات کرنا، بچوں سے کیسے، ماں باپ کے ہاتھ چومنا، بچوں کا چہرہ چومنا، یہ سارے آداب اگر آپ نے سیکھنے ہیں تو سرور کائنات کی زندگی کو دیکھیے. سارے ایتھکس کی بحثیں خدا کی قسم سب سے پہلے رسول خدا نے دی. گواہی کے ایتھکس، روزے کے ایتھکس، نماز کے ایتھکس. اللہ کی بارگاہ میں آنے لگے ہو، وضو کرو گے کس طرح سے آؤ گے، مسجد میں داخل ہو کے دائیں پاؤں سے آنا. چھوٹی چھوٹی باتوں کو جن کو انسان سمجھتے کچھ نہیں ہے، پیغمبر نے ایک ایک بات کے ادب کو بیان کیا ہے. ادب وہی سکھا سکتا ہے جو خلق عظیم کا مالک ہو. کہ قبروں پہ چراغ جلانا مستحب ہے. اگر کسی کا انتقال ہو جائے 40 دن تک وہاں روشنی کرنا مستحب ہے. کتنی مستحب بات ہے. کبھی آپ نے سوچا یہ مستحب آیا کہاں سے؟ جناب سیدہ بار بار چراغ جلا کے کہتی تھی بابا ذرا آ کے دیکھیے آپ کے بعد ہمیں کتنے صدمے پہنچائے گئے ہیں. جناب سرور کائنات کی قبر مطہر پہ جاتی، چراغ جلاتی. آپ جانتے ہیں نا، ہر بیٹی چاہتی ہے لوگ مجھے کہیں آپ یتیمہ ہو گئے. جناب سیدہ کو بہت کم لوگوں نے پرسہ دیا، لیکن میں کہوں گا بی بی آپ کو پرسہ تو دیا. ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، بی بی ذرا کربلا آ کے دیکھیے، آپ کی ایک چھوٹی سی پوتی ہیں جنہیں پرسہ تو دینا دور کی بات، سر پہ بالوں کو پکڑ کے تماچے بھی لگے ہیں. اجرکم اللہ. آئیں بھائی ذرا کچھ دیر کے لیے مدینے لے چلوں. پیغمبر کا آخری وقت ہے، زہر دے دیا گیا ہے. تفصیل میں ہے نا کہ کسی نے زہر دیا تھا، میں تفصیل میں نہیں جا رہا. امام صادق نے فرمایا جب زہر دے دیا نا تو پیغمبر اسلام نے بلایا، ذرا میرے بھائی علی کو بلا دو، میں کچھ وصیتیں کر دوں. آپ نے وصیت کی. پہلی وصیت، یا علی آپ خود مجھے غسل و کفن دیجئے گا، یا علی خود میرا جنازہ پڑھائیے گا، یا علی خود مجھے قبر میں اتاریے گا، یا علی جب تک مجھے دفنانا نہ دیں تو یا علی آپ میرے جسد کو چھوڑ کے نہ جائیے گا، میرے جسم کو چھوڑ کے نہ جائیے گا. آپ نے کبھی سوچا کیوں وصیت کی؟ شاید پیغمبر سوچ رہے ہوں میرے نواسوں کے لاشوں کی بھی بے حرمتی ہوگی. ایک کے لاشے میں تیر مارے جائیں گے، دوسرے کا لاشہ تیروں پہ اٹھایا جائے گا. اجرکم اللہ. کبھی سر اقدس کو بھی نیزے پہ بلند کیا جاتا ہے.
پیغمبر جانتے تھے نا کہ بے حرمتی کی جاتی ہے پیغمبر اور ان کی آل کی بے حرمتی. یا علی خود مجھے دفنائیے گا. خدا کی قسم مولا کے الفاظ ہیں میں آخری وقت تک پیغمبر کے سر اقدس کو اپنے زانو پہ رکھ کے بیٹھا تھا. پیغمبر کی بار بار آنکھ کھلتی کہ یا علی نماز کا وقت آ رہا ہے آپ جا کے نماز پڑھا دیجئے. پھر ایک مرتبہ پیغمبر کی آنکھ کھلی کہ یا علی اب نماز کے لیے نہیں گئے. کہا یا رسول اللہ کسی اور نے نماز پڑھا دی ہے. آغا میلانی کہتے ہیں مولا نے ایک مرتبہ رسول خدا نے آوازی کہا یا علی اپنی زندگی میں آپ کا حق چھننے نہیں دوں گا مجھے سہارا دیجئے. مسجد میں آئے کہ خبردار میرے بھائی کا حق چھینا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میں نام نہیں لیتا بہت مختصر سے اشاروں کے اندر پیش کروں گا. یہ سارے الفاظ موجود ہیں. مرحوم آغا اشتہاردی کہتے ہیں پیغمبر واپس آئے پھر ایک مرتبہ دیکھا کہ ذرا میری بیٹی فاطمہ کو بلا دیجئے سب کو میرے پاس لائیے میرے بیٹے حسن کو میرے بیٹے حسین کو میرے دونوں نواسوں کو لے آئیے. بار بار گلے لگاتے پیار کرتے. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا مدینے چلیے گا. جب دونوں نواسوں کو پیار کرتے نا تو جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے روایت ہے ام المؤمنین سے روایت ہے کہاں ایک کے گلے کو چوما کرتے تھے. آپ جانتے ہیں نا گلے کو کیوں چومتے ہیں؟ اس گلے پہ خنجر نے چلنا ہے. دوسرے کے بار بار سینے پہ بوسے دیتے شاید اس کے جگر کے ٹکڑے باہر آنے ہیں. بس بھئی روایت میں ہے کہ جناب سیدہ نے آوازی میرے بیٹو میرے بابا کے پاس سینے سے اتر جاؤ. پیغمبر بار بار سینے سے لگاتے. پیغمبر نے آوازی میری بیٹی میرے دونوں نواسوں کو میرے سینے پہ رہنے دیجئے. جب یہ میرے سینے سے ملتے ہیں مجھے سکون محسوس ہوتا ہے. میرے سینے میں درد ہے. بس بھئی آخر جملے بس 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. بس بھئی میں تمام کر رہا ہوں آپ کی زحمت کو. آئیں ذرا میرے ساتھ مدینے چلیے. گنبد خضرا ہے. آج ایک بیٹی پرسہ لے رہی ہوں گی نا آج سارے امام جا کے کہتے ہوں گے اے ہماری دادی آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ دینے آئے ہیں. ہر بیٹی چاہتی ہے جب میں یتیم ہوں. ایک جملہ کہہ رہا ہوں اگر یہ جملہ بڑے بڑے جید علماء نے لکھا ہے میں اس کے کئی حوالے دے سکتا ہوں. جانتے کیا جملہ ہے؟ جناب جبرائیل نے پوچھا جناب ابراہیم علیہ السلام سے اے ابراہیم اللہ نے آپ کو اپنا خلیل کہا اب آپ کو کوئی حسرت تو نہیں رہ گئی؟ اللہ نے اسماعیل و اسحاق جیسے بیٹے دیے مدین جیسے اتنے بیٹے بھی دیے اللہ نے. تو ایک مرتبہ جناب ابراہیم نے رو کے فرمایا اے جبرائیل بس ایک حسرت رہ گئی. اب جناب جبرائیل کو تعجب ہوا آپ کی حسرت رہ گئی؟ کہا ہاں. کہا اللہ نے مجھے بیٹے دیے بیٹی نہیں دی. کہا ابراہیم آپ کو بیٹی کی کیوں حسرت ہے؟ کہا کیونکہ باپ کے جنازے کی زینت بیٹی ہوتی ہے. جب وہ رو کے کہتی ہے ہائے میں یتیم ہو گئی. کہا ساری دنیا روتی ہے جب بیٹی روتی ہے تو سب کو رونا آتا ہے. اب سمجھ میں آیا اللہ نے رسول خدا کو فاطمہ جیسی بیٹی کیوں دی. اللہ چاہتا تھا میرے حبیب کے جنازے میں ہر آنے والا روئے. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے بلند آواز سے کہا یا ابتا ہائے میرے بابا مجھے کربلا میں بھی کوئی بیٹی نظر آ رہی ہے. ہائے میرے بابا اجرکم اللہ. بس ایک مرتبہ بار بار جناب سیدہ رسول خدا کو یاد کرتی ہیں بابا جان یہ کیا حالت ہے؟ کہ بس بھئی آج میرا آخری دن ہے بیٹی آج میں اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں. جناب سیدہ رونے لگیں. پیغمبر بار بار بے ہوش ہو جاتے زہر اثر کر رہا ہے. اچانک ایک مرتبہ پیغمبر نے سوال کیا میری بیٹی آپ بار بار دروازے پہ کیوں جاتی ہیں؟ کہ بابا کوئی عرب ہے بار بار کہتے ہیں مجھے رسول اللہ سے ملنا ہے. میں کہتی ہوں میرے بابا بیمار ہیں چلا جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے. بی بی چہرے نہیں دیکھا کرتی تھیں. ایک مرتبہ پیغمبر نے سوال کیا بیٹی آپ جانتی ہیں یہ کون ہے؟ یہ ملک الموت ہے. بیٹی یہ کسی سے اجازت نہیں مانگتا بغیر اجازت کے سب کی روحیں نکال لیتا ہے. یہ آپ کے احترام میں دروازے پہ رکا ہے. اے مسلمانوں اس دروازے پہ فرشتے اجازت لے کے آتے ہیں. اے مسلمانوں دروازے پہ آگ نہ لگانا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھئی جب گریے کی آواز بلند ہو جائے جانتے ہیں نا چوتھے امام سے روایت بس میں کیسے اس کو پڑھوں گا جب آپ زیادہ بلند آواز سے بھی روئیں نا تو جناب زینب سے ایک بھتیجی پوچھتی ہیں پھوپھی اماں یہ رونے والے کون ہیں؟ تو بی بی فرماتی ہیں یہ آپ کے بابا کے چاہنے والے ہیں. تو ایک چھوٹی سی بی بی کہتی ہے پھوپھی اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے تو خنجر نہ چلتا. اگر یہ رونے والے شام میں ہوتے آپ کی چادر نہ چھنتی میری بالیاں.
اجرکم علی اللہ. بس بھئی آخری جملے میں نے زحمت تمام کر دی. 2 منٹ میں تابوت برآمد ہونے والا ہے. جناب سرور کائنات کا آخری وقت ہے. ملک الموت نے بھی ہاتھ باندھ کے اجازت لی ہوگی. یا رسول اللہ, اللہ نے اپنی بارگاہ میں جنت فردوس میں بلایا ہے. ایک بیٹی نے بلند آواز سے رو کے کہا, بابا آپ کی جدائی برداشت نہیں. آپ نے فرمایا میری بیٹی سب سے پہلے مجھ سے آپ ملیں گی. پیغمبر نے خبر دی جب آپ ملیں گے, یعنی سب سے پہلے آپ کی شہادت ہوگی. خدا کی قسم, نہج البلاغہ خطبہ نمبر 202, آخری جملے, تابوت برآمد ہو جائے گا. جب مولا کائنات نے جناب سیدہ کے جسد مطہر کو اٹھایا تھا تو روایت کے الفاظ ہیں نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 202 میں کہ مولا کائنات نے فرمایا, السلام علیکہ یا رسول اللہ عنی وعن صفیتک السریعۃ اللحاق بک. یا رسول اللہ آپ پہ سلام ہو میری طرف سے اور آپ کی بیٹی فاطمہ کی طرف سے, جنہوں نے آپ کے پاس آنے میں جلدی کی. یعنی ہر امام نے, ہر بی بی نے پیغمبر کے مصائب کو یاد کیا کہ کسی نے جناب سیدہ کو پرسا نہیں دیا. بی بی کو ایک بات کا دکھ تھا, میرے بابا کا جنازہ پڑا رہا, لوگ سقیفہ میں جلسے کرتے رہے, میرے بابا کے جنازے میں لوگ مسلمان شریک نہیں ہوئے. میں کہوں گا بی بی ابھی گریہ نہ کیجئے, آپ کے بیٹے کے لاشے پہ گھوڑے.